الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، درد کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تمہارے مقابل میں جو دشمن ہیں وہ بھی تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ جو مومن ہے، مسلم ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کی زندگی کی تمام محنتوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اسی وجہ سے مومن کے لیے موت کو تحفہ قرار دیا گیا، کیونکہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، تو وہ آخرت میں اس سے اچھی اور اس سے بہترین زندگی پا لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا مطمع نظر آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس قسم کا مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں زخم پہنچتا ہے تو تم سے پہلے بھی لوگ زخم اٹھا چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا میں کہ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کسی کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کا امتیاز، ان کی خصوصیت ظاہر ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کے کچھ بندے زمین کے کچھ حصوں پر اللہ کے لیے تکلیف اور مشقت اٹھا رہے ہیں، جان اور مال کا نقصان ان کو پیش آ رہا ہے،
اور سخت ترین نقصانات سے، تکلیف سے، حوادث سے دوچار ہے، اور اس کے باوجود ان کی جو کیفیت ہے وہ جزا اور فضا کی نہیں ہے، بلکہ صبر و ثبات کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کے امیدوار ہیں، یا تو دنیا میں کامیابی ملے یا شہادت کی موت ان کو حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال وہ ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائیں، اور قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ جو کچھ محنت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور قبلہ اول کی اور تمام مشاعر مقدسہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ جو باطل اور دجالی طاقتیں ہیں ان کا نشانہ صرف فلسطین کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ پورا ملک عرب ان کے نشانے کے اوپر ہے، اور بعض حیثیتوں سے انہوں نے عرب کے دیگر خطوں میں بھی، علاقوں میں بھی خاموشی کے ساتھ اپنے پنجے انہوں نے گاڑ دیے اور جما دیے۔ اس لیے پورا عالم اسلام ایک آزمائشی صورتحال سے دوچار ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے ہاتھوں سے وہ تکلیف اور مشقت پوری انسانیت اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ یہاں ایک بات جو ہم لوگوں کو توجہ کرنے کی ہے، اور سب کو، ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو، کہ اس قسم کی جتنی کوششیں، محنتیں ہیں، ان کوششوں اور محنتوں میں ہماری نیت کا قبلہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری نیت کا قبلہ درست نہیں ہوگا تو پھر ان کوششوں اور محنتوں سے وہ اجر و ثواب اور وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی قتال کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک آدمی قتال کرتا ہے اپنی عصبیت کی وجہ سے، ایک آدمی قتال کرتا ہے اپنی بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل رياء وعن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو اس لیے قتال کرے گا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی دشمنوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے وہ جو ایمانی جذبہ تھا اس کو کمزور کر دیا، اور وطنی اور علاقائی جذبات فروغ پا گئے۔ عرب اور غیر عرب میں فرق کیا جانے لگا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا لیے گئے، اور ان ملکوں کی سرحدوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہیں، مفادات کے لیے لڑائیاں ہیں، تجارتی مفادات، زمین پر غلبہ، زمین پر قبضہ، یا قومیت، عربی ہونا، غیر عربی ہونا، فلاں ملک کا ہونا۔ یہ سب بنیادیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے اس دنیا میں آ کر کے مٹایا ہے۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا اسی قسم کی چیزوں پہ لڑ رہی تھی۔ عرب کے لوگ قبائلی لڑائیوں میں مشغول تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرق مٹا دیے، امتیاز رنگ و نسل یک قلم مٹا دیا، ایک ہی قلم مرحلے میں جھٹکے میں آپ نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ منورہ کے لوگ برسہا برس سے لڑائی میں تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اپنے اوپر اللہ کے انعام و احسان کو یاد کرو کہ آپس میں تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دنیا کے جھگڑوں سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے کہ تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنگ تنگ گلیوں سے نکال کے، ان چھوٹے چھوٹے خانوں سے نکال کے ایک وسیع افق عطا فرمایا پوری امت کو اور پوری انسانیت کو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے ہیں، کسی کو کسی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے سوا فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو صرف اس کا نسب اور اس کا خاندان آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سارے فروق مٹا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد پر متحد فرما دیا، وہ بنیاد تھی اللہ پر ایمان اور تقوی، بس ساری چیزیں مٹا دی۔ مگر خود مسلمان ملکوں کو بانٹ دیا گیا، یہ پاسپورٹ کا نظام، یہ ملکوں کی تقسیم، یہ سرحدوں کی لڑائیاں، یہ سب دجالی طاقتوں کی سازشوں کے برے نتیجے ہیں۔ اس پہ لڑائی چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کو، یہ ہمارا وطن ہے، الیوم الوطنی۔ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی اس دجالی اور مادی دور میں جو بت بنائے گئے ہیں، پہلے لات اور عزا اور بہت سے بت پوجے جاتے تھے عرب ملکوں میں، اور دنیا کے اور حصوں میں، خود ہمارے ملکوں میں بھی بہت سے بتوں کی پرستش ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا ایسے ہی اس زمانے میں شیطان نے نئے نئے بت بنائے ہیں، ان بتوں کے انداز الگ الگ ہیں، وہ بت ویسے نہیں ہیں جیسے یہ مٹی کے بت نظر آتے ہیں، لیکن ان بتوں میں جس بت کو اقبال نے کہا سب سے بڑا بت ہے وہ وطن پرستی ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس کا جو پیرہن ہے، یعنی اس کو جو لباس پہنایا گیا ہے، وہ دراصل مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کو دفن کر دیا جا رہا ہے، مذہب کو ختم کر کے وطن پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو پوری امت ایک ہے، اور پوری امت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد اور وہ نیت، وہ قبلہ اگر درست نہیں ہوگا اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ قبلہ بس صرف ایک ہی ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو صرف اس لیے قتال کرے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہ اللہ کے راستے میں رہے گا، فہو فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں۔ افسوس کہ مسلمان کہیں بھی ہوں، ہم چاہے اس زمین پر ہوں دوسرے حصوں میں ہوں، اپنے مقصد سے غافل ہے مسلمان۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی کا مقصد بس یہ ہو کہ اللہ کا دین سربلند ہو، اور آزمائشیں، حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے جگہ جگہ پر کہ یہ آزمائشیں یہ حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے ساتھ ویسے حالات پیش نہیں آئے جیسے تم سے پہلی امتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہوئیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ مگر مدد کب آئے گی اللہ کی؟ اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جبکہ ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، اور مقصد کا قبلہ صحیح ہوگا۔ اس نیت کے، مقصد کے قبلے کو درست ہونا ساری چیزوں سے اہم ہے، ورنہ ساری زندگی کی محنت کے بعد بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، عالم کو، سخی کو، شہید کو۔ ان تینوں کی زندگی میں اعمال ہوں گے، مگر چونکہ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے محنت نہیں ہوگی، اس وجہ سے تینوں کے اعمال رد کر دیے جائیں گے اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہم سب اپنی نیت کو، اپنے مقصد کو درست کریں، اور جو تکلیفیں پیش آئیں وہ تکلیفیں اپنی ذات کے لیے نہیں، قومیت کی بنیاد کے اوپر نہیں، عصبیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ تکلیفیں صرف اس بنیاد پر ہم اٹھائیں اور برداشت کریں تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ سربلند ہو۔ یہی مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اللہ کی مدد اور اسی کے ساتھ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور باشعور مسلمان بنائے، ہم کو دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔